اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کلاس 6 کے تیسرے مضمون جو کہ سورہ فیل پر مشتمل ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ آپ کے نصاب میں سورہ فیل کے اندر کیا بتایا گیا اور سورہ فیل کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور اس کے سبق کو کیسے مکمل کرنا ہے بما ایکسرسائز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے تعارف کو دیکھتے ہیں۔ جی، یہ سورہ مبارکہ جس کا نام ہے سورہ فیل، سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل، یہ سورۃ الفیل قرآن مجید کی، اگر قرآن مجید کی سورہ الفاتحہ کی طرف سے کاؤنٹ کریں تو اس کا نمبر آتا ہے 105، اور اگر آپ سورۃ الناس کی طرف سے شروع کرتے ہیں تو اس کا نمبر آتا ہے 10۔ 10ویں نمبر کی اگر لاسٹ سائڈ سے آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ سورہ فیل مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکیہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفیل مکیہ، اس کے اندر ایک ہی رکوع ہے، رکوع ایک، اور اس کے اندر آیات 5 ہیں۔ اور اس کے اندر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ان 3 مضامین میں حرمت مکہ، توہین مکہ کا سزا، اور نمبر 3 اہل مکہ دیگر لوگوں کی نظر میں۔ یہ 3 مضامین دیے گئے ہیں اس کے اندر، حرمت مکہ، توہین مکہ پر سزا، اور اہل مکہ دیگر لوگوں کی نظر میں۔ اور اس کی سزا کے اندر پھر 3 چیزیں مزید ڈسکس کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سزا کس کو دی، واقعہ کیا ہے، اس واقعہ کے بعد اس کا مرکز اس مضمون کا کیا ہے، اور پھر سزا جو دلوائی اللہ رب العزت نے وہ کیسے دلوائی، کیسے، یعنی اس کا اختتامیہ آپ کہہ لیں، اختتامیہ، واقعہ، مرکز اور اختتامیہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔
تعارف کے اندر جو یہ واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ اس واقعہ کے اندر ابرہہ نامی یمن کا بادشاہ تھا، اور اس یمن کے بادشاہ نے یمن میں ایک کلیسا بنوایا، بہت زیادہ دولت خرچ کی، اور اس کلیسا کو اس نے کوشش کی کہ مکہ کا درجہ ملے، لوگ یہاں پر آ کر حج کریں۔ جو لوگ جاتے ہیں مکہ میں جاتے ہیں وہ مکہ میں نہ جائیں، اور مکہ کی بجائے وہ یمن میں اس کلیسا میں آئیں، اور اس کلیسا میں آ کر اپنی حج کا جو حج کی جو عبادت ہے اس کو پرفارم کریں۔ اب اہل مکہ کو یہ بات جب خبر ہوئی، اس نے پیغام بھی بھجوایا، اور مکہ کے لوگوں کو خبر ہوئی، انہیں اچھا نہ لگا، بہت برا لگا۔ اہل مکہ میں سے ایک شخص یمن گیا، اور وہاں اس کلیسے میں جا کے اس نے گندگی پھیلا دی، اور گندگی پھیلا کر وہ کچھ ایسا بھی ہوا کہ وہ وہاں سے واپس مکہ میں پہنچ بھی گیا، نکل بھی گیا، یعنی ابرہہ کی فوج کے وہ ہاتھ بھی نہیں لگا۔ جب ابرہہ کو خبر ہوئی تو ابرہہ کو یہ بات بہت بری لگی۔ ابرہہ نے اس بات کا انتقام لینے کی غرض سے کہ جو کعبہ میں نے تعمیر کروایا ہے اس کعبہ کی اہل مکہ میں سے کسی نے آ کر توہین کی ہے، تو لہٰذا میں اب ان کا مکہ میں جو موجود حرم ہے یا جو موجود خانہ کعبہ ہے، خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے، اس کو گرا کر مسمار کر کے میں اس کا انتقام لوں گا۔ ابرہہ نے ایک کثیر تعداد میں فوج ساتھ تھی اور مکہ پر چڑھائی کر دی، اور اس کی فوج کی جو کثرت تھی وہ کثرت اونٹوں کی بجائے، گھوڑوں کی بجائے ہاتھیوں پر سوار تھی، اور اسی وجہ سے سورہ فیل کو فیل کا نام بھی دیا گیا ہے، اور فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے۔ ہاتھیوں پر سوار تھی۔ جس وقت اس نے مکہ پر چڑھائی کی، مکہ پر چڑھائی جب اس نے کی تو اہل مکہ نے باہر نکل کر کوئی تصادم نہیں کیا، کسی طرح کا کوئی پیش قدمی نہیں کی، جنگ نہیں کی، بلکہ خاموشی سے وہ مکہ میں محصور رہے، اور ابرہہ باہر مکہ میں مکہ کے قریب آ کر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے۔ کتاب میں یہ بات درج نہیں ہے، مگر سیرت ابن ہشام میں یہ چیز موجود ہے کہ ابرہہ نے چند سپاہی بھیجے مکہ کے قریب، جنہوں نے آ کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کچھ اونٹ جو ہیں وہ ساتھ لے گئے۔ تو حضرت عبد المطلب وہ اونٹ واپس لینے کی غرض سے جب ابرہہ کے پاس پہنچے، ابرہہ نے آپ کی قد و قامت، آپ کی پیشانی اور اس کا چمکنا، یہ سارا کچھ دیکھا، اور اسے جب حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی تو اسے کچھ یہ احساس تو ہو گیا کہ یہ اس طرح نورانی اور اطمینان شخص ہے کہ ہم ان کے شہر کے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ، خوف ان کے چہرے پیشانیوں پر عیاں نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ بھائی میرے اونٹ واپس کرو۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ عبد المطلب تم کعبے کے متولی بھی ہو، اپنے قبیلے کے سردار بھی ہو، اور میں کعبہ گرانے کی غرض سے یہاں آیا ہوں، تو تمہیں خبر ہے اس بات کی؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہاں مجھے خبر ہے کہ تم کعبہ پر حملہ کرنے آئے ہو، مگر مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ ابرہہ تعجب ہوا، عبد المطلب تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے شہر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یا تم میرے شہر کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی شہر جس کا ہے وہ اپنی حفاظت خود کر لے گا، اونٹ میرے ہیں، وہ اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، مگر یہ واقعہ تھا، اس واقعہ کے اندر تو ابرہہ نے تیاری شروع کی کہ میں مکہ پر چڑھائی کروں گا، لیکن اللہ رب العزت نے ساحل سمندر کی طرف سے ابابیلوں کا ایک ایسا غول ان کے اوپر مسلط کیا، جن کی چونچوں میں
तीन तीन कंकर मौजूद थे जो इंतहाई बुलंदी पर पहुंची, और बुलंदी के मुकाम से उन्होंने जब कंकर अपने जूतों से छोड़े तो कंकर इस स्पीड के साथ जमीन की तरफ उतरे कि अबरा की फौज के जिस्मों के अंदर धंसते चले गए। न सिर्फ धंसते चले गए बल्कि उन कंकरों ने उनको ऐसे जख्मी किया कि उनके आज़ा कट कट कर गिरने लगे, और अबरा के फौजियों में से कई एक अपनी जान गंवा बैठे। और जो अबाबील उन अबाबीलों के मुंह से निकले हुए जो कंकर थे वो जब हाथियों के सरों पर पड़े और वो सरों के अंदर धंस गए तो हाथी भी वापसी को दौड़े, कुछ मरे कुछ गिरे। तो अबरा ने जब ये सूरत हाल देखी बड़ा हैरान भी हुआ, परेशान भी, और अबरा पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सजा के तौर पर बीमारी जो है वो उसको उसके जिस्म पर वारद हुई, जिसने उसके जिस्म को मुकम्मल तौर पर अपाज किया। उसके सारे जोड़ जो हैं, जो उनके जॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे मफलूज होकर रह गए। कोई जोड़ जिस्म का नहीं हिलता था, हरकत नहीं करता था। फिर अबरा जब वापस यमन लौटा तो बताया ये जाता है तारीख की किताबों में और सीरत की किताबों में और तारीख मक्का के हवाले से जितनी किताबें लिखी गई हैं उनके अंदर ये जिक्र पाया जाता है कि अबरा बदतरीन मौत से दो चार हुआ, और उसकी मौत बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब थी कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े और रेजे रेजे हुए। तो ये वाक़या था। इस वाक़या का मरकजी ख्याल था अबरा का आना और उसका ख़ैमादान होना और मक्का के गिर्द पड़ाव डालना, और इख्तिताम में ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबीलों से अबरा की पूरी फौज को मरवा दिया। तो आइए ये था इसका तारुफ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर सूरह फील के अंदर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन से फरमाया कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम जे सवालिया लफ्ज़ है, जैसे कि आपके पास WH वाली लफ्ज़ होती है इंग्लिश के अंदर, जिन्हें आप इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। तो ये अलम जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ अलम तरा, तरा का माना है देखना, यानी आपने देखा नहीं। कैफा ये फिर इंटरोगेटिव वर्ड है, सवालिया लफ्ज़ है अलम कैफा। जैसे कि आपने ये आम सा जुमला सुना हुआ है अरबी का, कैफा हालुका, क्या आप कैसे हैं, ठीक है। तो ये अलम और कैफा इंटरोगेटिव क्वेश्चन के तौर पर आ रहे हैं यहाँ पर। तो आइए अब सूरह फील का तर्जुमा भी देखते हैं। तो इसके अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि हमने अबरा के हाथियों के साथ क्या सलूक किया, ठीक है, कि उसको अबाबीलों के कंकरों से मरवा डाला। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक राज की बात भी बताई है कि गरूर न करें। अगर मैं हाथियों को, इतने कद्दो कामत वाले जिसामत वाले हाथियों को छोटी छोटी अबाबीलों के मुंह से कंकर मरवा कर खत्म करवा सकता हूँ, तो मैं बड़े से बड़े गरूरमंद को जमी बोझ भी कर सकता हूँ। इसके अंदर ये सबक भी मिलता है हमें। आइए वो सबक की बात बाद में करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास है सूरह फील, और सूरह फील को मैं लिख देता हूँ और उसका तर्जुमा भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अलम क्या तरा देखा, कैफा कैसे, फ़अला हमने किया, रब्बुका तेरे रब ने,
بھی ساتھ، اصحاب لوگ، فیل ہاتھی والے. یعنی ترجمہ بنا کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. کیا کیا جی؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ پھر علم آ گیا جس کا معنی ہے کیا؟ یجعل کیا، کیدہم ان سے بتاؤ، فی میں ذلیل، تدلیل ان کو ذلت دی، ذلیل کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسے ہاتھی والوں کو ذلیل و خوار کیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. طائر باو یہاں پر راو کا معنی اور، ارسل بھیجنا، ارسل علیہم ان پر، طائر پرندے، طائرن ابابیل، ابابیل پرندے ان پر ہم نے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیم بحجارۃ من سجیل کہ انہوں نے ان کے اوپر پتھراؤ کیا، پتھر پھینکے، کنکر مارے. فجعلہم کعصف مأکول، کعصف مأکول کعصف مأکول. بنا دیا، کعصف بھوسا، مأکول کھائے ہوئے. عقل سے من عقل، یہ کھانا، ٹھیک ہے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، بھوسا کھائے ہوئے. جو فجارہ کا معنی بنا دیا، کاسم کا معنی بھوسا، اور معقول کا معنی کھائے ہوئے، یعنی
بالکل ریزہ ریزہ کسی چیز کو کر دینا کعصف معقول. تو یہ سورہ فیل کا ترجمہ تھا، اس کا تعارف تھا. تو آگے آئیے اس کے جو سوال ہیں وہ بھی حل کروائی دیتا ہوں میں، جس کے اندر آپ کے پاس مشق کے اندر سب سے پہلے ہے درست جواب کی نشاندہی. تو غور سے سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی غلطی نہ ہو آپ سے. فیل کا معنی ہے ہاتھی. یمن کے حکمران کا نام تھا ابرہہ. ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ منورہ پر. مکہ مکرمہ بھی ٹھیک ہے اور مکہ منورہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہاں پر مکہ مکرمہ لکھا ہے تو آپ نے مکہ مکرمہ ہی کہنا ہے. ہاتھی والوں کا قصہ سورۃ الفیل میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا پرندوں کے ذریعے. آگے مختصر جواب ہیں اور یہ مختصر جواب اور اگلی ایکسرسائز کا جو حصہ ہے اس کو مختصر سوال ہیں اور تفصیل کے ساتھ سوال ہیں، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لیکٹ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کے معنی اور متعارف سے اللہ رب العزت آپ کو روشناس کروائے اور محنت کریں، قرآن سیکھنے میں محنت کریں. اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو قرآن کے علم سے منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد